ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں والے بہت خوش تھے۔ ایک بچہ اپنے گھر کے باغ میں کھیل رہا تھا۔ اس چرواہے لڑکے کا نام زین تھا۔ زین اپنے ماں باپ اور دادا دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن زین اپنے ریوڑ کو دیکھ رہا تھا اور بانسری سے کھیل رہا تھا۔ اچانک اس نے عجیب سی روشنی دیکھی جو کہ پھولوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا اس نے دیکھا ایک ٹرانسپیرنٹ کرسٹل بال ہے۔ کرسٹل بال جگمگ چمک رہا تھا، ایک کیکڑ کی طرح۔ زین نے دھیان سے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور آس پاس حیرانگی سے دیکھا۔ اچانک اس نے ایک ہلکی سی آواز سنی جو کہ کرسٹل بال سے آ رہی تھی۔ اس آواز نے کہا، "کیا تمہاری کوئی خواہش ہے جو میں پوری کروں؟" زین کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے ایک آواز سنی ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے کرسٹل بال سے ایک آواز سنی ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس کی کافی ساری خواہشیں بھی تھیں۔ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سی خواہش کرسٹل بال کو بتائے۔ اس نے خود سے کہا کہ میں کل تک انتظار کروں گا اور پھر سوچ کر بتاؤں گا اپنی خواہشات جو بھی ہوگی۔ اس نے کرسٹل بال کو بیگ میں ڈال لیا اور ریوڑ کے ساتھ گاؤں میں خوشی خوشی چل دیا۔ اس نے سوچا کہ کسی کو بھی کرسٹل بال کے متعلق نہیں بتاؤں گا۔ دن بھی گزر رہے تھے لیکن زین اپنی خواہش نہ سوچ سکا کیونکہ اسے تو ڈھیر ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ اور لوگ زین کو بھی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ زین کچھ بدلا بدلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے نے زین اور اس کی بکریوں کے ریوڑ کا پیچھا کیا اور درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ زین معمول کے مطابق ایک کونے میں بیٹھ گیا اور کرسٹل بال بیگ سے نکال کر دیکھنے لگا۔ درخت کے پیچھے چھپا ہوا لڑکا انتظار کر رہا تھا کہ کب زین سو جائے، لیکن کچھ ہی وقت بعد زین کی آنکھ لگ گئی اور وہ لڑکا کرسٹل بال لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب وہ لڑکا گاؤں پہنچا تو اس نے سب لوگوں کو کرسٹل بال دکھا دیا۔ جب گاؤں والوں نے کرسٹل بال کو لیا تو کرسٹل بال سے آواز آئی جو کہہ رہا تھا، "میں آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں۔" تو ایک شخص نے کرسٹل بال پکڑا اور چلایا، "مجھے ایک سونے سے بھرا صندوق چاہیے۔" اور دوسرے نے کرسٹل بال پکڑا اور بلند آواز سے بولا، "مجھے 2 سونے کے صندوق چاہئیں۔" کسی نے زمین کی تو کسی نے جواہرات کی خواہش کی۔ سب کی خواہشات پوری ہو گئیں مگر پھر بھی گاؤں والے خوش نہ تھے کیونکہ سب ایک دوسرے سے جلنے لگے۔ کیونکہ کسی کے پاس ڈھیر ساری زمینیں تھیں تو اس کے پاس سونا نہ تھا، لیکن جس کے پاس جواہرات تھے تو اس کے پاس زمین نہ تھی۔ سب گاؤں والے ایک دوسرے سے ناراض رہنے لگے اور غصے سے بات کرتے تھے۔ اب گاؤں کے بچے گارڈن میں بھی نہ کھیلتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنی زمینیں اور جواہرات تھے۔ سب بچے پھر بھی ناخوش تھے سوائے زین اور اس کی فیملی کے کہ وہ ہر صبح اور شام کھیلتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بچے کرسٹل بال کو زین کے پاس لائے اور بولے، "جب ہمارے پاس چھوٹا سا گاؤں تھا تو ہم لوگ خوش تھے اور ان کے ماں باپ بھی بولے، ان عیش عشرت کے باوجود ہمیں صرف دکھ ہی ملا ہے۔" جب زین نے دیکھا تو لوگ واقعی غمگین دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے کہا، "حتیٰ کہ کرسٹل بال نے مجھ سے بھی میری خواہش پوچھی تھی لیکن میں بتا ہی نہ سکا۔ اگر آپ لوگ اپنا پہلے والا گاؤں چاہتے ہیں تو میں اس سے ضرور خواہش کروں گا۔" سب گاؤں والوں نے ہاں کہہ دی اور زین نے کرسٹل بال اٹھایا اور موڑا، پھر کہا کہ گاؤں پہلے جیسا کر دو۔ کچھ ہی لمحے میں گاؤں کا نقشہ پہلے جیسا ہو گیا۔ ہر طرف ہریالی نظر آ رہی تھی اور وہی پرانا گاؤں تھا، درختوں سے بھرا ہوا۔ ایک مرتبہ پھر سب گاؤں والے خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے جو کچھ ہمیں ملا ہے اور ہمیں لالچی نہیں بننا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ